بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہمارے ملک کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ہی حافظ ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہے تو ویسے اللہ ہی حافظ سب کا ہی، لیکن ہم اس کو ذرا کسی دوسرے معنوں میں کہتے ہیں. اب یہ میں بات کر رہا ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی. اب اس کے اندر اس دفعہ جو ہے 886 ارب روپے رکھے گئے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 886 ارب میں سے گپلا کتنا ہوا ہے. میں ہوں آپ کا میزبان اشرف مہتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں یو ڈیجیٹل. خبر یہ دینی ہے کہ اس کے اندر بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، گاڑیوں کے مالک، بنگلوں کے مالک، سرکاری ملازم. توبہ توبہ. غریب کا سب سے زیادہ جو غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں ان کا حق مار کے کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں. وہ قومی خزانے سے لوٹ کے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. اس میں ایسی ایسی خواتین بھی شامل ہیں کہ جتنا وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا مہینے کا پیسہ لے رہی ہیں وہ ایک دن میں اتنا میک اپ کر جاتی ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ ایسے نہیں ہو رہا. یہ جو ارباب اختیار ہیں ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا. یہ آپ کو آگے چل کے میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کتنے لوگ اس میں ملوث ہیں. اگر بات کی جائے تو کچھ تقریباً اس میں سرکاری ملازمین ہیں، گاڑیوں کے مالک ہیں، بنگلوں کے مالک ہیں. اسی طرح دیکھا جائے تو کچھ 6 لاکھ افراد ہیں. یہ کوئی 1 2 4 100 150 200 نہیں ہے، 500 بھی نہیں ہے. 6 لاکھ افراد ہیں جو گپلا مار رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، جیبیں گرم کر رہے ہیں. اور وہ 3 ماہ بعد 18,000 روپیہ اب ان کے اکاؤنٹ میں جائے گا. اور یہ میری رپورٹ نہیں ہے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا. یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو سارے اداروں کے آڈٹ کرتے ہیں اور اس میں سے پھر نکال کے لاتے ہیں کہ کہاں کہاں کتنی کرپشن ہوئی، کتنے گپلے ہوئے، کون کھا گیا، ساری ڈیٹیل بھی لے کے آتے ہیں. تو آڈٹ رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ یہ ناقص انتظام ہے. یہ جانچنے کا جو طریقہ کار ہے، اللہ کار ہے، وہ غلط ہے. غریب کو اس کا حق نہیں ملتا. غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے کئی ایسے لاکھوں خاندان ہیں جن کو یہ جو یہ حق ہے نصیب نہیں ہو رہا، یعنی یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں مل رہا. اور جو کروڑ پتی ہیں، جو ہزار پتی ہیں، لاکھ پتی ہیں، اچھی خاصی آمدن ہے ان کی ماہانہ، وہ لے رہے ہیں. اب یہ آگے چلتے آپ کو بتاتے ہیں جو انکشافات اس میں ہوئی ہے. بڑے بڑے انکشافات ہوئے ہیں. یہ رپورٹ میں جو انکشاف ہوا ہے کہ اس میں شریک یاد کی مناسب تصدیق کے بغیر، یعنی کسی کا، یعنی یہ خاتون لے رہی ہے تو اس کے خاوند کا نام ہی کوئی اور ہے، یعنی وہ اس کا میچ ہی نہیں کرتا. تو یہ کتنے اس طرح کے ہیں، کتنے پیسے لے گئے ہیں. وہ کوئی تقریباً یہ جو پیسے بنتے ہیں 26 ارب اور 70 کروڑ روپیہ بنتا ہے. یہ 6 لاکھ جو بندے ہیں نا جو نجائز لے رہے ہیں یہ اس سے. اب یہ جو شریک یاد والا مسئلہ ہے جس میں غلطی ہے کہ خاوند اس کا وہ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے کیا ڈال لیا. انہوں نے 25 ارب اور 70 کروڑ پہ بٹور لی ایک سال میں اب تک. جی آگے چلتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں. جو دستاویزات ہمیں پتہ چلا ہے، جو ہمیں موصول ہوئی ہیں، اس کے مطابق بتایا آپ کو 6 لاکھ بندے ہیں اور یہ جو ہے ہڑپ کر رہے ہیں پیسے. اب اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد کیپٹل سٹی، امیر شہر کے امیر لوگ، امیر قسم کی عادتیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ 800 سی سی گاڑیاں رکھنے والے ہیں. ان کی تعداد کو کم نہیں ہے، 1719 بنتی ہے. وہ بھی لے رہے ہیں بھائی پیسے، غریبوں کا حق، اور دھڑلے سے لے رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. یہ کتنے پیسے لے گئے اب تک؟ 1719 جو لوگ ہیں یہ 7 کروڑ روپیہ لے گئے ان سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ، یہ کہہ کے کہ ہم غریب ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، ہماری 2 وقت کی روٹی بھی ہمیں پوری نہیں ہوتی. اب اس میں کیا کچھ ہے، 27 سرکاری ملازم شامل ہیں. 27. انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو طالب علم ظاہر کر دیا اور وہ وظیفہ، طالب علموں کا وظیفہ کھا رہے ہیں. یہ 27 حقداروں کا حق مار رہے ہیں. شرم کرو یار، خدا کا خوف کرو. اللہ ہی پوچھے گا آپ کو، ہم تو صرف آپ کو شرم ہی دلوا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور انکشاف جو ہوا ہے اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ قومی شناختی کارڈ جو ہے 7 خواتین کو رجسٹر کیے گئے ایک شناختی کارڈ پہ، اور وہ رجسٹر کر کے گپلا مار کے 23 کروڑ 90 لاکھ روپیہ جو ہے بٹور لیا گیا ہے. 7,000 سے زائد ایسی خواتین ہیں ریکارڈ جن کے شریک یاد یعنی خاوند کے نام ہی غلط ہیں. تھوڑے نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
اب یہ کیا ہے، یہ 10 کروڑ روپیہ ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، 5558 خواتین کا ایک ہی شوہر۔ توبہ توبہ میری اللہ توبہ، یہ دیکھو خدا کا خوف، غضب، لوگوں کے رشتے ہی تبدیل کر دیے اس نے۔ ایک ہی شخص کو ظاہر کر کے تو پیسے بٹور لیے ہیں، وہ بتانا ہے کہ وہ پیسے جو بٹورے گئے ہیں وہ کتنے ہیں جی۔ یہ کوئی تقریباً اس طرح جو کیا گیا ہے، بے ضابطگی کی گئی ہے، وہ کروڑوں روپے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں روپے ہیں۔ اس کے بعد کیا انکشاف ہوا ہے کہ 14,000 سے زائد جو زائد العمر ہیں ان کو طالب علم دار کیا ہوا ہے۔ 7 کروڑ روپیہ شو شرپ گیا، لے گئے وہ۔ مزید جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں، اندازہ لگاؤ، لاکھوں کی ٹکٹیں، کروڑوں کے اخراجات آنا جانا، وہ بھی بے نظیر انکم پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں جناب۔ ان کو 1,30,00,000 روپے دے دیے گئے ہیں۔ آڈر رپورٹ نے ایک اور انکشاف کیا ہے کہ جو یونیسیف ہے اور WHO کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا 7,46 کروڑ روپے کا، اس میں بھی مالی بے ضابطگیاں سامنے آ گئی ہیں، اور اس میں بھی مطلب پکڑ ہونی چاہیے۔ اب یہ ایڈیٹر جنرل جو ہے انہوں نے سفارش کیا کی ہے، کیا کہا ہے کہ کیا کیا جائے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کا کوئی خودکار نظام ایسا بنایا جائے، کوئی جانچ کا طریقہ ایسا بنایا جائے، کوئی اصل حقدار ہے ان تک یہ پیسے پہنچے۔ اتنا پیسہ ہے 886 ارب، یعنی 880 ارب سے زیادہ یار، تھوڑے پیسے نہیں ہیں۔ ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں جو نقصان میں جا رہے ہیں، اتنے ہی وہ بھی سارا کر رہے ہیں، یعنی 800 سے 900 ارب روپیہ۔ تو یہ غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے، باہر سے ڈونیشن آتی ہے، مالی مدد ہوتی ہے کہ یار اپنی غربت کو کم کرو، لوگوں کو مالی ان کی مدد کر دو، ان کا فائدہ ہو جائے، چلو وہ چھوٹا موٹا راشن ڈال لیں، کوئی اور مسئلہ مسائل ہے وہ حل کر لیں۔ اب یہاں پہ سوال تو یہ پیدا ہوگا نا کہ غریبوں کے نام پہ جاری ہونے والی جو امداد ہے وہ جا کہاں کہاں رہی ہے، کن ہاتھوں سے بانٹ رہی ہے، کن ہاتھوں میں بانٹ رہی ہے۔ تو یہ بانٹنے والوں کو ہی کوئی شرم کرنی چاہیے، کوئی تھوڑا سا حیا کرنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ جو یہ دفاتر ہے نا، دفاتر جہاں پہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ملتے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی انہوں نے بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں، اچھے خاصے امیر لوگ ہیں۔ تو خدا کا خوف کرو، اللہ نے آپ کو نوکری دی ہے اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہو تو ساتھ یہ بھی گپلے مار رہے ہو۔ تو یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے، یہ متعلقہ ادارے کو دیکھنا چاہیے، ارباب اختیار کو دیکھنا چاہیے کہ جو غریب کا حق ہے وہ نہیں مارنا چاہیے۔ اور کیونکہ غریب کا حق مارنے والا، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ کوئی اور مسئلہ ہو، یا پھر بے نظیر انکم پروگرام کے پیسے ہوں، وہ جو ہے وہ جو لے رہے ہیں نا ان کے اوپر پڑے گا، اور ان کو پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ان کے نکل جائیں گے۔ اس لیے توبہ طائب کریں اور ابھی سے اس کو لینا بند کر دیں، تاکہ جس غریب کا یہ حق ہے اس تک پہنچے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان شمت آپ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔